ہاں جی، السلام علیکم قانونی ٹی وی کے دوستوں کو منصف امان ایڈوکیٹ کا سلام۔ آج اتفاق سے ہماری بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے لیڈر ہیں چودھری رمضان صاحب، آپ جانتے ہیں سابقہ جج بھی ہیں، ہمارے وکلاء کے بھی بڑے اہم لیڈر ہیں۔ تو کل جو اسمبلی میں جو ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے ویسے تو، کل جو جمشید دستی نے کیا ہے اور شیر افضل لکی مروت نے کیا ہے، اس حوالے سے میں چودھری رمضان صاحب سے جو ہے نا ویو لینا چاہتا ہوں۔ چوہی صاحب کل علیکم جی ملک صاحب، وعلیکم السلام۔ جمشید دستی نے کل چیری بلاسم وہ پالش اور پالش والا جو برش تھا وہ اس کے آگے رکھ دیا ہے شہباز شریف کے، اس کے بارے میں آپ کیا؟ ملک صاحب، سیاست میں اپنا اپنا نقطہ نظر رکھنا، اپنا نظریہ رکھنا، بالکل، اپنی کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن رکھنا، ہاں، اپنا ایک رائے رکھنا، یہ تو سیاست کا حسن ہے، حسن ہے اور حق اس ہے۔ میں تو ہر ایک کو حق ہے۔ ہاں جی، مجھے بھی حق ہے کہ میں ایک نقطہ نظر رکھوں، بالکل، آپ کو بھی حق ہے، ہمارے یہ دوست وکلا صاحبان بیٹھے ہیں، جی، سب کو حق ہے ہم اپنا اپنا نقطہ نظر لے کے بار روم میں بیٹھ کے اور باقی محفلوں میں، نجی محفلوں میں بیٹھ کے جی، ہم اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اور کرتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ لیکن سیاست کے اندر کسی کی اس طرح مطلب اس حد تک جانا کہ کسی کی عزت نفس مجروح کرنا، ہاں جی، کسی کوئی توہین امیز رویہ اختیار کرنا، جیسے کہ یہ، لوگوں کو برے نام دینا، ہاں، وہ کوئی بھی لیڈر ہو، جی، ہمارے لیے سب رہنما، عمران خان صاحب کا نام ہم عزت سے لیتے ہیں، لیتے ہیں، بالکل، اسی طرح ہم نواز شریف صاحب کا نام عزت سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آصف زرداری صاحب کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام عزت سے لیتے ہیں، ٹھیک، ہم ایم کیو ایم کے تمام رہنماؤں کا، ماسوا الطاف حسین صاحب کے، ہم سب کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ سب ہمارے سیاسی رہنما ہیں، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ یہ اس قسم کی اوچھی حرکتیں اور اس قسم کی انڈر ہینڈ باتیں کرنا کہ آپ کسی کے آگے جا کے برش رکھ دو اور پالش کی ڈبیاں رکھ دو، بے بوٹ پالش تو پھر آپ سب ہی کرتے رہے ہو، ہاں جی، آپ اپنا آپ بھول جاتے ہو، بالکل، اگر آپ کے بارے میں پھر بتایا جائے تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی۔ ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں، آپ بڑے گراس روٹ لیول سے، ہاں جی، بڑے نچلے لیول سے آپ ترقی کر کے لوگوں کا ووٹ لے کے آپ پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں، پہلے بھی آپ پہنچے ہیں، ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں ان کی، دستی صاحب کی، کہ ایک گراس روٹ لیول سے ایک آدمی اٹھا ہے اور وہ یہاں تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے لے جائے۔ لیکن یہ ان کا رویہ کہ اس طرح کسی کی توہین کرنا، کسی کی عزت نفس مجروح کرنا، جی، اور برے ناموں سے لوگوں کو پکارنا، ہاں، برے نام رکھنا، جس طرح پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے بارے میں ڈیزل، کا ہاں لفظ جی، استعمال کرتے تھے، آج دیکھیں نا پھر مکافات عمل آج ان کے دروازے پہ جانا پڑ گیا۔ جانا پڑ گیا، اسی طرح ایک وقت تھا جب میاں نواز شریف صاحب بھی محترمہ کے بارے میں اچھے لفظ نہیں بولتے تھے، ایک جلسے میں انہوں نے بولے تھے، لیکن بعد میں محترمہ کے پاس چل کے جانا پڑا۔ آج وہ دونوں آپس میں الائز ہیں، دونوں پارٹیاں بیٹھ کے ٹھیک، ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور مل کے دونوں حکومت کر رہے ہاں ہیں جی، اور ایک دوسرے کو انہوں نے ووٹ دیے۔ تو لہٰذا سیاست میں جو ڈیسینسی ہے، جو ایک شائستگی ہے، جو ایک مہذب رویہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جو لوگ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، کیا پس پردہ ان کے عزائم ایسے تو نہیں ہیں کہ یہ جمہوریت کی پٹڑی کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا جیسے بڑی اچھی بات آپ نے اخلاقی، یہ الزام لگے جی، کہ دیکھیں جی سیاستدان کیا کرتے ہیں، جوتا دکھاتے ہیں جی، پارلیمنٹ کے اندر، اور یہ دنیا کی باقی پارلیمنٹس میں ہوتا ہے۔ اچھا چوہی صاحب بڑی اچھی آپ نے اخلاقی ان کو وہ دی ہے، کیا یہ اوفینس بھی بنتا ہے کہ نہیں؟ پالش اور جوتا اس توہین امیز کے حوالے سے کوئی یہ اوفینس بھی بنتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، اوفینس تو یہ میری نظر میں نہیں کو بنتا، ہاں، عام لوگوں کے لیے اوفینس کے مطلب پرچہ ایف آئی آر وغیرہ، ایک طرح کی حد کی عزت ہی ہے نا، ہاں ہاں، ڈیفیمیشن ہی ہے نا۔ ڈیفیمیشن، میرا نہیں خیال ڈیفیمیشن میں سیاستدان جاتے ہیں یا اس قسم کے وہ کوئی کیس رجسٹر کرواتے ہیں یا وہ حد کی عزت کے دعویٰ جات کرتے ہیں۔ کئی بار ہم نے دیکھا کہ لوگ نوٹس بھجوا دیتے ہیں، دعویٰ کر دیتے ہیں اور پھر اس کی پیروی نہیں کرتے، بالکل۔ تو میرا خیال ہے یہ کوئی کرمنل اوفینس کی بجائے یہ اخلاقی اوفینس بہت بڑا ہے کہ اس قسم کے اخلاقی اوفینس نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ جو شیر افضل مروت نے کل جوتی بھی ایسے دکھائی ہے شہباز شریف کو، سب کو، تو خیر شیر افضل صاحب نے بھی غلط کیا، ایک وہ خاتون نے وہاں دکھائی، ہاں وہ سر وہ کے پی کے کی پارلیمنٹ میں وہاں اس نے گھڑی دکھائی، اور یہاں بھی خواجہ آصف صاحب نے بھی اب گھڑی اتار کے دکھائی۔ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی، یہ مناسب کو رویہ نہیں ہے۔ جی، لوگ ان سے ایسی باتیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ یہ بڑے دانا لوگ ہیں، یہ بڑے
समझदार लोग हैं, तो अगर ये समझदारी है हाँ। कि वहाँ पार्लियामेंट में आप जूते जो है वो उसके ऊपर लहराए किसी डंडे के ऊपर, तो ये तो कोई डिसेंसी नहीं है। हाँ, अपना नुक्ता नजर आप पेश जी करें। जी जी, आप इख्लाफ बहुत अच्छी बातें जो रमज़ान साहब आपने की हैं और बहुत अच्छी भी हैं। राना साहब, आप इस हवाले से आप गुफ्तगू मेरी सुन रहे थे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ नहीं कहना चाहते? उसकी वजह ये है कि हमने इनके साथ काम किया है, पार्टी में रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। और एक अरसा तक रहे हैं, और तकलीफ होती है कि हमारे वोट लेके तो वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आला बन गए, उसके बाद कारकुन घरों में बैठे हुए। नहीं, ये तौहीन के हवाले से जो जूत पालिश गला किया है ना उन्होंने, बूट पालिश, नहीं, ये तो चौधरी साहब की बात बड़ी खूबसूरत है। इस तरह ये आप इनको सेकंड करते हैं ना, ये इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है, दुश्मनी की इंतहा तक नहीं जाना चाहिए। ठीक बात जी। है। लेकिन बात यह है ना कि कल ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर फरमा थे, उन्होंने चौधरी साहब ने पिन पॉइंट किया कि उन्होंने अंगूठी लहराई वहाँ पे, अंगूठी नहीं, घड़ी। अंगूठी या घड़ी थी जो भी उन्होंने लहराया दूसरों को इश्तिहाल दिलाने के लिए। तो बेसिकली वो भी उनको कह रहे थे कि जी आप मैंडेट चोर है, तो उन्होंने कह दिया तुम्हारा लीडर घड़ी चोर है। ये जी, हाँ मतलब जी। उसका ये था ठीक, कि मैं मैंडेट चोर हूँ, वो घड़ी चोर है। चले, तो ये बुरी बात है, ये सब बुरी बातें ये नहीं होनी कौम के चाहिए, बच्चे बिल्कुल। आपको देख रहे होते हैं। आज देखो बिलावल साहब की स्पीच चल रही थी, मैं वहाँ हाँ, तो शोर शराबा पीछे से दे। हाल में मैं टीवी पे देख रहा था। बिलावल साहब अक्सर जो है वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं हाँ। पार्लियामेंट की, लेकिन आज मैंने देखा कि वो भी वो साइफर के रो में बह गए, हाँ और जब वो रो में बैठे तो फिर आगे से जवाब भी आना था, फिर असद ठीक। कैसर साहब ने उनको जवाब भी दिया। जी, तो मतलब ये कि पार्लियामेंट में बैठ के इनको सोबरी गुफ्तगू करनी चाहिए ना, ताकि जो हाँ, लोग सही देख है। रहे हैं अवाम इनके बारे में अच्छा तासुर कायम जी। करे। रजा शाह साहब, आप भी थोड़ा सा फरमाएं। जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात करूँगा कि कुछ भी हो, अखलाकियात का दामन जो है वो कभी भी आज से नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, थैंक यू। आपने देखा है, मैंने तो बल्कि 2 दिन से ये मेरा मुतालबा है कि लाइव कवरेज टीवी की कौमी असम्बली की या सूबाई के ना दिखाएं। उनके देखने से हमारे अखलाक और हमारे बच्चों के अखलाक ख़राब हो रहे हैं। ये इतनी बदतमीज़ी पे उतर आए हैं कि कोई बात हलफ कोई उठा रहा है कि मैं जी हलफ उठा रहा हूँ, मैं कुरान और सुन्नत पे अमल करूँगा, और अवाम उसको भी कोई नहीं सुनता। तो ये इस हद तक आगे निकल गए हैं। आपने हमारे वकला की गुफ्तगू सुनी है, उम्मीद है आपको ये वाली गुफ्तगू पसंद आई होगी। तो ये लाइव कवरेज ऐसी होनी नहीं चाहिए जिससे गालम गलोच, गंदी बातें, जूते, और वो जो चौधरी साहब ने इशारा किया है KPK का, वहाँ वो औरत रो पड़ी है, सोबिया शाहिद उसका नाम है, उसके ऊपर चरस, उसके ऊपर सिगरेट, उसके ऊपर बोतलें वो फेंकी हैं। और जो गंदी बात एक बंदे ने 10 लाख रुपए वाली की है, वो हम आपको बता ही नहीं सकते। उन्होंने कहा जी 10 लाख ले लो और आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। वो इस हद तक आगे निकल गए थे। तो ये कल्चर गलत है और इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए, और इस कल्चर को जो परवान चढ़ाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए, रिव्यू करें, ताकि ये हम कम अज़ कम इखलाकी हदूद के अंदर रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।